کہ کچھ لوگ جو خود کو بڑا مواحد سمجھتے ہیں، خود کو بڑا دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین کی بنیادی تعلیمات سے لوگ محروم ہیں۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو جس عنوان پر ہے، یہ معاشرے کا خاص طور پہ مسلکی اور فرقہ وارانہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر ہم بات کریں گے کہ گزشتہ روز ایک افسوسناک خبر سننے کو ملی، ایک نہیں بلکہ دو افسوسناک خبریں، کہ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر کچھ زائرین جو کہ لاہور سے گئے ہوئے تھے اور وہ بس واپس آ رہی تھی اور واپسی پر شاہراہ خیرپور کے نزدیک حادثہ ہوا بس کا، جس کے نتیجے میں 10 زائرین موقع پر شہید ہوئے اور 20 سے زائد شدید زخمی ہیں۔ اور اسی طرح جیکب آباد میں بھی ایک زائرین کی بس حادثے کا شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں 5 زائرین وہاں پر شہید ہو گئے اور باقی زخمی ہیں۔ یہ یقیناً ایک افسوسناک خبر ہے، اور کسی بھی انسان کی وفات کی خبر سن کر اگر آپ غمگین نہیں ہوتے تو چلیں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن وہی خبر سن کر اگر آپ خوش ہو رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، تو یقیناً آپ انسانیت کی تذلیل کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ انسانیت سوز رویہ ہے، اور سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، ہر کسی کے پاس سمجھیں ایک آواز ہے، اپنے تاثرات کا، خیالات کا اظہار ہر کوئی کر سکتا ہے، اور یہیں پر اس کے بہت سے منفی اثرات بھی ہیں کہ کچھ لوگ جو خود کو بڑا مواحد سمجھتے ہیں، خود کو بڑا دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، انہوں نے اس خبر پر ایسے تاثرات دیے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ انسانیت ہے۔ کہ کچھ لوگوں نے کہا جی شہباز قلندر کی زیارت کر کے آ رہے تھے تو اس نے بچایا نہیں انہیں، ان جاں بحق ہونے والوں کو۔ کسی نے کہا جی انہیں فیض مل گیا مذاق کے طور پر، کسی نے کہا جی یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، شرک سے بچ جاؤ۔ نہیں، وہی میں نے کہا کہ مواحد بہت بنتے ہیں، اور یہ جو سوچ ہے در حقیقت یہ فرعونیت ہے، یہ ابلیسیت ہے، یعنی خود کو بڑا پرہیزگار سمجھنا، متقی سمجھنا اور باقی سب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہی ابلیسیت ہے، یہی فرعونیت ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ لوگ جو اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں جی شہباز قلندر نے نہیں بچایا، کسی بزرگ نے نہیں بچایا، کہ خدا کا خوف نہیں ہے انہیں، کہ اگر تنقید برائے تنقید ہی کرنی ہے تو جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چلو یہاں تو شہباز قلندر نے نہیں بچایا، آج سے کچھ سال پہلے حج کے دوران صحن کعبہ میں جب حج جاری تھا، اس دوران وہاں پر کرین ایک گر گئی جس کے نتیجے میں سینکڑوں حاجی شہید ہو گئے تھے۔ تو اگر کوئی اس بارے میں بات کرے تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی کہے جی اللہ نے اس وقت کیوں نہیں بچایا، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے کئی بسز کے ایکسیڈنٹ ہوئے، اس میں کئی لوگ جاں بحق ہوئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے بقول ان مقامات پر تو جایا جا سکتا ہے نا، پھر وہاں پر یہ حادثات کیوں ہوئے؟ زائرین کی بسز نجف کربلا میں حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ برا وقت، برے حالات کسی پر بھی آ سکتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، کسی کو اتنا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دراصل ایسی گفتگو کرنے والے لوگ جہلاء ہیں اور دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین کی بنیادی تعلیمات سے لوگ محروم ہیں، بنے ہوئے ہیں صرف ٹھیکیدار، کہ کسی پر کوئی آزمائش آ جائے، کسی پر کوئی مشکل آ جائے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، یا کسی پر کوئی آسانی ہے، کسی کو کوئی آسائش مل گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ دراصل سوشل میڈیا پر اس طرح کے جو بیانات دینے والے جوہلاء ہیں، یہیں سے سارے فساد کا آغاز ہوتا ہے، یہی وہ تکفیری سوچ ہے جو کہ اسلام کی بدنامی کا سبب بنتی ہے اور مسلمانوں میں تفرقے کا باعث بنتی ہے۔ کون کس نیت سے جا رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی وہاں پر کوئی غلط عمل ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں پر نشہ کرتے ہیں کچھ لوگ جا کر، تو وہ کچھ لوگوں کا ذاتی فعل ہے، مرد اور خواتین مل کر جی دھمال ڈالتے ہیں وہاں پر، تو یہ بھی ان لوگوں کا ذاتی فعل ہے۔ صاحب مزار نے نہ کچھ ایسا کیا، نہ ایسا کرنے کا کہا۔ ان بزرگان دین کی عقیدتیں اہل بیت سے وابستہ رہیں، اور جو جانے والے زائرین ہیں وہ بھی اسی محبت کی وجہ سے، اسی رشتے کی وجہ سے جاتے ہیں۔ جو وہاں جانے والے ہیں ان کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ لال شہباز قلندر نے ساری زندگی علی علی کیا، اسی عشق علی کی وجہ سے وہ لوگ وہاں جاتے ہیں۔ کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے ہم جسے حقیر سمجھ رہے ہیں، ہم جسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین سے دور ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی عذاب پسند آ جائے، اور جو خود کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھنے والا ہے اس کا تکبر اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ لہٰذا اس قسم کے جہالت پر مبنی بیان دینے والے افراد جہالت کے درجہ اولیٰ پر فائز ہیں۔ مومنین کرام،
آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.